دیکھنے والوں کو میرا سلام، میں ناصر ہوں اور آپ سب کو میری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ آج ماہ سیام کا پہلا دن ہے اور ہم خوش قسمت ہیں، ہمارے ساتھ مفتی نذیر صاحب ہیں۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پہ آئے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ساتھ ہم کچھ لمحے گزار پائیں۔ آج رمضان کا پہلا دن ہے تو کیا کہنا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گرامی قدر جناب ناصر صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا رمضان المبارک کا پہلا دن ہے جی، اور آپ نے مبارکباد پیش کی، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں شکریہ۔ اور آپ کے واسطے سے اپنے تمام سننے والے دینی بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی، پورے سال میں سب سے مقدس ترین، سب سے برکتوں والا، سب سے زیادہ رحمتوں والا اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا سب سے احسانات والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ جی، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ بالکل اس کا تذکرہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا۔ بالکل۔ تو رمضان کی فضیلتیں الگ ہیں اور رمضان میں ملنے والے انعامات کا تذکرہ الگ ہے، یعنی ایک تو ہے رمضان کا مہینہ اور ایک ہے رمضان کا روزہ۔ جی پھر اسی رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ جی، رمضان کے مہینے کے متعلق قرآن کریم میں بھی فضیلت ہے، بالکل رمضان المبارک کے مہینے کے متعلق حدیثوں میں بھی فضیلت ہے، بالکل رمضان المبارک کے فائدوں کا تذکرہ میڈیسن کی کتابوں میں بھی ہے، میڈیکل کی کتابوں میں بھی ہے بالکل کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں، بالکل اور رمضان المبارک کے فائدوں کا تذکرہ اخلاقیات میں بھی ہے کہ انسان بالکل اخلاقی طور پر اپنے اندر کیا سدھار محسوس کرتا ہے، بالکل۔ اس کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر کیا مزاج پیدا ہوتا ہے، اور وہ کیسے اپنے اندر قوت برداشت محسوس کرتا ہے۔ یعنی جب انسان رمضان میں جب انسان روزہ رکھتا ہے، اس روزے میں اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کھانا پینا موجود ہے، اور وہ اس کے باوجود پرہیز کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے اندر ایک ڈیڈیکیشن، ایک برداشت پیدا کرتا ہے۔ جی اور جب وہ برداشت پیدا کرے گا تو کل کو ذرا سے بھی کوئی مشکل آئے گی تو کیونکہ اس کو عادت ہو چکی ہوتی ہے برداشت کرنے کی، تو وہ برداشت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو بے شمار فائدے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ پورے سال میں کسی مہینے میں اتنے انعامات، اتنے احسانات، اتنے فائدے، اتنی رحمتیں نہیں ہیں جتنے رمضان کے مبارک میں مہینے میں۔ بالکل صحیح، آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے، اور آج کل کے دور میں مفتی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ صبر جو ہے یہ بہت ضروری ہو گیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ بات بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں کافی شور رہتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی آج کل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طریقے سے لوگ ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں۔ کیا یہ رمضان کا مہینہ ان سب کے لیے ایک سبق بن سکتا ہے کہ اپنے اندر پیشنس اور صبر لے آئیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان مبارک کے صبر ہونے کا تذکرہ تو حدیث میں ہے۔ بالکل۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں برداشت کرنا۔ کس چیز کو برداشت کرنا؟ کہ جو چیز ہمارے مزاج کے خلاف ہے، جو چیز ہماری طبیعت کے خلاف ہے، جو چیز ہمارے ایموشنز کے خلاف ہے، اس کو انسان برداشت کرے۔ صبر اتنا اہم ترین ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، سچے، پکے اور اچھے ایمان والے وہ ہیں کہ جو غصے کو پیتے ہیں۔ والذین اذا غضبوا هم یغفرون، سچے اچھے ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کا غصہ آتا ہے تو وہ برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اللہ تو قرآن کریم میں فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر کرے گا جس کو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ صبر ہوتا ہے تو جناب میاں بیوی کے درمیان تلخیاں پیدا نہیں ہوں گی، کیونکہ ایک نے غلط بات کی، دوسرے نے صبر کیا تو بچ گئے۔ بالکل۔ صبر ہوگا تو باپ اور بیٹے کے درمیان تلخیاں نہیں ہوں گی، کیونکہ ایک سے غلطی ہوگی، دوسرے نے صبر کر لیا تو معاملہ بچ گیا۔ صبر ہوگا تو اس کے نتیجے میں مالک اور ماتحت کے درمیان، دکان پر آپ مالک ہیں اور آپ کے سیلز مین آپ کے ماتحت ہیں، دفتر میں ایک افسر ہیں اور ایک ماتحت ہیں۔ صبر کی کیفیت اگر پیدا ہوگی تو سوسائٹی کے ہر جگہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، نزاعات ختم ہو جائیں گے، اور وہ صبر پیدا ہوتا ہے رمضان کی وجہ سے۔ کیونکہ رمضان میں روزہ رکھ کر کے جو ہی بھوک لگتی ہے تو انسان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، بھوک سہنی ہے۔ یہ سہنا، برداشت کرنا، یہی صبر ہے۔ جناب آپ کو چوٹ لگ گئی، آپ کو سہنا ہے، آپ کو حادثہ پیش آ گیا، آپ برداشت کریں گے۔ کسی کے گھر میں موت کا حادثہ آ گیا، اس کو برداشت کرنا، اس برداشت کرنے کو ہی صبر کہتے ہیں۔ ویسے ہمارے ہاں اسلامی ٹرموں میں صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ جی
ایک کہتے ہیں نیکی کے کام کرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں اور آپ نے اپنے آپ کو آمادہ کر دیا، بالکل تو یہ صبر کی ایک قسم. جی. گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے، طبیعت ابھر رہی ہے، آمادہ کرتی ہے، آپ نہیں کرو کر رہے یہ ہیں، کرو یہ، اور آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، یہ بھی صبر ہے. یہ بھی صبر ہے. تو ایک وہ کہتے ہیں صبر علی الطاعت، ایک کہتے ہیں صبر عن المصیبت معصیت، اور تیسری ہے پریشانی آ گئی، غم آ گیا، حادثہ آ گیا تو اس کو برداشت کر لیا. تو صبر کی 3 قسمیں ہیں: گناہ سے بچتے ہوئے اپنے آپ سے لڑنا اور کنٹرول کرنا صبر، نیکی کے کام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا یہ بھی صبر، اور حادثہ پیش آ گیا، نقصان ہو گیا تو اس پر برداشت کرنا صبر. بالکل صحیح. یہ رمضان کا مہینہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، اور ہم صبر پہ بات اس لیے کر رہے تھے کیونکہ میں نے سوچا مفتی صاحب سے بات کی جائے. آج کل ہم بہت زیادہ سوشل انگزائٹی لوگوں میں دیکھتے ہیں، جو ان کا من کرتا ہے سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہو جاتا ہے وہ، اور پھر اس کے بعد لوگ جو ہیں لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے. ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس پہ ہم نے بہت بار ریڈیو پہ بھی بات کی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی بات کی ہے، لیکن یہاں آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا تفصیلاً بتائیے کہ روزہ رکھنا صرف فاقہ دینا نہیں ہے. بہت خوب. یہ جو آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھنا فاقہ نہیں ہے، جی یہ بات تو حدیث میں ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جس نے بد کلامی نہیں چھوڑی، جس نے غلط بولنا نہیں چھوڑا، جس نے غلط کام نہیں چھوڑے، اللہ کو اس کے روزوں کا کوئی مقصد، کوئی فائدہ نہیں. اللہ کو اس کے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی یعنی اس کا روزہ رکھنا صرف فاقہ رہنا ہے. ہوں اور ایک دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ رکھنے پہ صرف بھوک ملتی ہے اور کچھ نہیں. ملتا. یعنی اسے بھوکا تو رہ سکے، فائدہ کچھ نہیں ہوا. یہ بالکل ایسے جیسے فرض کیجئے ایک ڈپلیکیٹ دوائی ہے، ایک کیپسول ہے، اس کیپسول کے اندر دوائی نہیں، اس میں پاؤڈر بھرا ہوا ہے جی یا آٹا بھرا ہوا ہے. تو ہم کیپسول کھا تو رہے ہیں لیکن نفع کچھ نہیں ہوگا. بس ٹھیک اسی طرح سے جس نے اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیا، جس نے بھوک کو کنٹرول تو کر لیا لیکن اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کیا، حرام کام سے اپنے آپ کو بد کنٹرول نہیں کیا، تو اس کے روزے کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہوگا. اس نے صرف اپنے آپ کو بھوکا پیاسا تو رکھ لیا لیکن جو جیسا تھا وہ ویسے رہا. تو اس لیے روزہ رکھنے کے معنی یہ ہیں، ایک طرف سے کھانا پینا بند کیجئے، دوسری طرف سے اپنے جذبات، اپنے خواہشات کو کنٹرول کیجئے. آپ کی آنکھ غلط دیکھنا چاہتی ہے، آپ اس کو کنٹرول کریں. آپ کا کان غلط سننا چاہتا ہے، اس کو کنٹرول کریں. آپ غلط طریقے سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، اس کو کنٹرول کریں. آپ کو کسی نے کوئی تکلیف پہنچاتی، آپ کو کسی نے ہرٹ کیا، آپ یہاں سے ریئیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو کنٹرول کریں. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تب بنے گا اصلی روزہ. اور یہی مقصد ہے قرآن میں روزے کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو. متقی کا مطلب جس کی آنکھ غلطی نہ کرے، جس کا کان غلطی نہ کرے، جس کی زبان غلطی نہ کرے، جس کا دماغ غلطی نہ کرے، جو غلط راستے کی طرف نہ چلے، جو غلط حرکت نہ کرے. اپنے جسم کے ان تمام ایکشنز کو جو ہم اپنے جسم سے کرتے ہیں، آنکھ کا کام دیکھنا، کان کا کام سننا، زبان کا کام بولنا، ہاتھ کا کام پکڑنا، ان تمام کو ہم کنٹرول کریں گے اور ناراض کرنے والے، اللہ کے ناراض کرنے والے کاموں کو نہیں کریں گے تو اس کا نام تقویٰ ہے. اور روزے کا مقصد وہی تقویٰ پیدا کرنا ہے. بالکل صحیح. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی تقوی پہ رکھے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. آج ہمارا یہ پہلا پروگرام تھا، یہ نشست ہماری چلتی رہے گی. مجھے یاد ہے پچھلے سال جب ہم ریڈیو پہ بات کر رہے تھے، سوشل میڈیا پہ آپ کا آڈیو چل رہا تھا، آپ نے بڑا خوبصورت سا نام اس نشست کو دیا تھا، شمع فروزاں. آپ کو یاد ہے؟ اچھا بالکل صحیح. سو اسی کو ہم آگے پہنچائیں گے. بہت بہت شکریہ، بنے رہیے ہمارے ساتھ. Presented by Arise International Academy, powered by Arise Hyundai, co-powered by Gilan Metal Mart. Education partner Kai, hospitality partner Ambros, marketing partner Global Advertising Agency, food partners Parsas, Food for All, creativity partner Matrix K.